آج ہم پاکستان کے انٹلیکچوئل پراپرٹی یعنی فکری ملکیت کے قوانین کی دنیا میں ذرا گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس موضوع کا ایک جامع قانونی تجزیہ ہے، تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو قوانین ہیں جو اکثر بہت پیچیدہ اور خشک لگتے ہیں، اصل میں پاکستان میں جدت تراوری، کاروبار اور ہماری روزمرہ کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف کوئی قانونی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک معاشی اور سماجی توازن کا کھیل ہے۔ توازن کا کھیل؟ جی، ایک طرف تو آپ موجد کو اس کی محنت کا پھل دینا چاہتے ہیں، اسے ایک عارضی اجارہ داری دے کر، لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ علم اور ٹیکنالوجی عوام کی پہنچ میں رہے، مقابلہ ختم نہ ہو۔ صحیح۔ تو آج ہم کن چیزوں پر خاص طور پر بات کریں گے؟ آج ہم خاص طور پر دو ستونوں پر بات کریں گے، پیٹنٹس آرڈیننس 2000 اور ٹریڈ مارکس آرڈیننس 2001۔ چلے پھر پیٹنٹ سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال، پاکستانی قانون کے مطابق ایجاد ہے کیا؟ کیونکہ ہر نئے خیال کو تو پیٹنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے نا؟ بالکل، قانون تین چیزوں کی بات کرتا ہے: ایجاد، پروسیس یعنی کوئی عمل، اور پروڈکٹ یعنی کوئی مصنوعات۔ لیکن یہاں جو سب سے بڑی اور دلچسپ تبدیلی آئی وہ تھی کیمیائی مصنوعات کو واضح طور پر شامل کرنا۔ اچھا۔ اس سے پہلے پاکستان میں آپ کسی دوا کو بنانے کا طریقہ تو پیٹنٹ کروا سکتے تھے، جسے پروسیس پیٹنٹ کہتے ہیں، جی، لیکن خود اس گولی کو نہیں۔ ایک منٹ، مطلب اگر کوئی دوسری کمپنی اسی دوا کو کسی مختلف طریقے سے بنا لیتی تو وہ اسے بیچ سکتی تھی؟ بالکل یہی ہوتا تھا، لیکن جب پاکستان نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ٹرپس معاہدے پر دستخط کیے تو اسے پروڈکٹ پیٹنٹ کا نظام اپنانا پڑا۔ اس ایک تبدیلی نے دوا سازی اور زرعی کیمیکلز کی صنعتوں کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو یہ تو کمپنیوں کے لیے بہت بڑی جیت تھی، لیکن کسی بھی ایجاد کو یہ پیٹنٹ کا تاج پہننے کے لیے کن شرائط سے گزرنا پڑتا ہے؟ میں نے سنا اسے ٹرائی پارٹائٹ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ جی، یہ تین شرائط کا ایک فلٹر ہے۔ پہلی ہے نیاپن یعنی نوولٹی، آپ کی ایجاد دنیا میں کہیں بھی پہلے سے معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ کہیں بھی؟ جی، اور پاکستانی قانون اس معاملے میں بہت سخت ہے، یہ ایبسولوٹ نوولٹی کا معیار اپناتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر میں نے کوئی شاندار چیز بنائی اور پیٹنٹ فائل کرنے سے ایک ہفتہ پہلے اسے کسی یونیورسٹی کانفرنس میں پیش کر دیا تو کیا ہوگا؟ تو آپ پاکستان میں پیٹنٹ کا حق کھو دیں گی۔ سچ میں؟ جی، کیونکہ آپ نے اسے فائل کرنے سے پہلے ہی عوامی کر دیا۔ اس لیے اصول یہ ہے، پہلے فائل کریں پھر بات کریں۔ واہ، یہ تو ایک چھوٹی سی غلطی بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اچھا، دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط ہے اختراعی مرحلہ یعنی انوینٹیو سٹیپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایجاد ایسی نہ ہو جو اس شعبے کے کسی بھی ماہر کے لیے ایک واضح یا معمولی اگلا قدم ہو۔ شعبے کا ماہر؟ جی، قانون اس کے لیے ایک تصوراتی کردار استعمال کرتا ہے جسے کہتے ہیں فن کا ماہر شخص۔ یہ فن کا ماہر شخص کون ہے؟ کوئی حقیقی انسان؟ نہیں، یہ ایک فرضی کردار ہے۔ ایسے سوچیں جیسے ایک بہت تجربہ کار باورچی ہے۔ اگر کوئی آ کر کہے کہ اس نے ایک نئی ڈش ایجاد کی ہے جس میں اس نے چائے میں چینی کی بجائے شہد ڈال دیا ہے، تو وہ باورچی کہے گا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو کوئی بھی سوچ سکتا تھا۔ ہاں، صحیح۔ قانون کی نظر میں وہ باورچی ہی فن کا ماہر شخص ہے۔ اگر اس ماہر کے لیے آپ کی ایجاد ایک معمولی تبدیلی ہے تو وہ پیٹنٹ کے قابل نہیں ہے۔ بہت دلچسپ مثال ہے۔ اور تیسری شرط؟ تیسری شرط ہے صنعتی اطلاق یعنی انڈسٹریل ایپلیکیشن۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ صرف ایک خیال کو پیٹنٹ نہیں کروا سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کا ایک طریقہ سوچا ہے۔ اچھا۔ آپ کو ایک ایسی مشین، پرزہ یا طریقہ دکھانا ہوگا جسے کسی فیکٹری میں بنایا جا سکے یا صنعت میں استعمال کیا جا سکے۔ یہ محض خیالی باتوں کو فلٹر کر دیتا ہے۔ تو یہ تینوں فلٹرز اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ صرف حقیقی اور قابل عمل ایجادات کو ہی 20 سال کا تحفظ ملے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ان تینوں شرائط پر پورا اترنے کے باوجود پیٹنٹ نہیں ہو سکتی، ٹھیک؟ جی ہاں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں قانون معاشرتی اقدار کو مد نظر رکھتا ہے۔ مثلاً آپ سائنسی دریافتوں کو پیٹنٹ نہیں کروا سکتے۔ جیسے آئنسٹائن E=mc² کو پیٹنٹ نہیں کروا سکتا تھا، کیونکہ یہ قدرت کا ایک اصول ہے، کوئی ایجاد نہیں۔ اسی طرح ریاضی کے فارمولے، کاروباری طریقے، یہ سب پیٹنٹ کے دائرے میں نہیں آتے۔ اور جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ طبی علاج کے طریقوں پر پابندی ہے۔ مطلب ایک سرجن اگر دل کے آپریشن کا کوئی نیا انقلابی طریقہ ایجاد کرتا ہے جو ہزاروں جانیں بچا سکتا ہے تو وہ اسے پیٹنٹ نہیں کروا سکتا؟ یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ ایک بہت اہم اور جائز سوال ہے۔ اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ انسانی زندگی اور صحت جو ہے وہ تجارتی مفادات سے بالاتر ہے۔ قانون یہ نہیں چاہتا کہ ایک ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتے ہوئے یہ سوچے کہ اگر میں نے یہ طریقہ استعمال کیا تو مجھے کسی کو رائلٹی دینی پڑے گی یا اس پر مقدمہ ہو جائے گا۔ اچھا، تو یہ مریض کے مفاد میں ہے، لیکن اس موجد ڈاکٹر کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہاں ایک باریک فرق ہے۔ آپ سرجری کے طریقے کو پیٹنٹ نہیں کروا سکتے، لیکن اگر آپ نے اس سرجری کے لیے کوئی نیا آلہ بنایا ہے، جیسے کوئی خاص اسکیلپل اوکے، یا کوئی نئی دوا، تو آپ اس آلے یا دوا کو ضرور پیٹنٹ کروا سکتے ہیں۔
तो इनाम का रास्ता अभी मौजूद है। समझ गई। इसी तरह की एक और पाबंदी एवर ग्रीनिंग के हवाले से है। ये क्या चीज़ है? नाम तो बड़ा माहौल दोस्त लगता है। हाँ, नाम धोखा दे सकता है। एवरग्रीनिंग दवासाज कंपनियों की एक ऐसी हिकमत अमली है जिसके जरिए वो अपनी दवाओं पर पेटेंट की इजारादारी को इसकी मुद्दत खत्म होने के बाद भी बढ़ाने की कोशिश करती हैं। कैसे? वो अपनी पुरानी दवा में कोई मामूली सी तब्दीली करती हैं, जैसे गोली को कैप्सूल में बदल दिया, और उस पर एक नया 20 साला पेटेंट हासिल करने की कोशिश करती हैं। क्या वाकई? सिर्फ गोली की शक्ल बदलने पर 20 साल की इजारादारी? ये तो अवाम के साथ ज्यादती लगती है। बिल्कुल। इसीलिए पाकिस्तानी कानून का सेक्शन 7D वाज़े तौर पर कहता है कि किसी मालूम दवा की नई शक्ल या नए इस्तेमाल को उस वक्त तक पेटेंट नहीं किया जा सकता जब तक ये साबित ना हो कि इससे दवा की अफादियत यानी एफिकेसी में कोई खातिर खा इजाफा हुआ है। अच्छा, ये तो बहुत अहम शिक है। जी, ये शक आम पाकिस्तानियों के लिए जान बचाने वाली दवाओं को सस्ता और काबिल रसाई रखने में किलीदी किरदार अदा करती है। तो पेटेंट एक मोजिद को उसकी ईजाद पर इजारादारी देता है, लेकिन अगर आपकी ईजाद कामयाब हो जाए तो अगला चैलेंज इसे मार्केट में एक पहचान दिलाना है। बिल्कुल। और यहीं से ट्रेडमार्क का किरदार शुरू होता है, जो आपकी ईजाद को नहीं बल्कि आपके ब्रांड को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। आपने बिल्कुल सही जोड़ा है। ट्रेडमार्क आपके कारोबार का चेहरा है। ये एक नाम, एक लोगो या कोई निशान हो सकता है, लेकिन हर नाम या निशान ट्रेडमार्क नहीं बन सकता। यहाँ भी दो किस्म की रुकावटें हैं। अच्छा? मुतलब बुनियादें यानी एब्सोल्यूट ग्राउंड्स और निस्बती बुनियादें यानी रिलेटिव ग्राउंड्स। मतलब बुनियादों से क्या मुराद है? क्या ये खुद निशान के बारे में है? जी, इसका ताल्लुक खुद निशान की फितरत से है। पहली बात, निशान में कोई इम्तियाजी खुसूसियत होनी चाहिए। आप सिर्फ एक सीधी लकीर को ट्रेडमार्क नहीं बना सकते। दूसरी बात, निशान वजाहती यानी डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए। वजाहती जैसे? मसलन आप आइसक्रीम बेचने के लिए ठंडा या मीठा का लफ्ज ट्रेडमार्क नहीं करवा सकते। क्यों नहीं? ये तो बिल्कुल मुनासिब नाम लगते हैं। क्योंकि ये ऐसे अल्फाज हैं जिनकी जरूरत आपके तमाम हरीफों को भी अपनी मसनूआत की वजाहत के लिए पड़ेगी। कानून किसी एक ताजिर को उन आम अल्फाज पर इजारादारी कायम करने की इजाजत नहीं दे सकता। ठीक है। इसी तरह अगर कोई निशाने तिजारत में इतना आम हो जाए कि वो उस चीज का नाम ही बन जाए, जैसे रिक्शा के लिए ऑटो, तो उसे भी ट्रेडमार्क नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने कुछ ऐसे ब्रांड्स देखे हैं जिनके नाम वजाहती लगते हैं फिर भी वो रजिस्टर्ड हैं। ऐसा कैसे होता है? ये एक दिलचस्प इस्तिस्ना की वजह से है, जिसे हासिल करदा इनफरादियत कहते हैं, यानी एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस। एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस मतलब ये कि अगर एक कंपनी किसी कमजोर या वजाहती लफ्ज को इतना ज्यादा इस्तेमाल करे, उसकी इतनी मार्केटिंग करे कि अवाम के जहनों में वो लफ्ज सिर्फ और सिर्फ उसी एक ब्रांड के साथ जुड़ जाए, तो कानून उसे ट्रेडमार्क के तौर पर तस्लीम कर लेता है। अच्छा, तो ये तो हुई मुतलक बुनियादें। दूसरी रुकावट यानी निस्बती बुनियादें क्या हैं? इसका ताल्लुक आपके निशान का दूसरे पहले से मौजूद निशानात के साथ टकराव से है। सीधे अल्फाज में, अगर आपका निशान किसी और के रजिस्टर्ड निशान से इतना मिलता जुलता है कि अवाम को धोखा हो सकता है कि ये एक ही कंपनी की चीजें हैं, बिल्कुल, तो आपका निशान मुस्तरद कर दिया जाएगा। इसका बुनियादी मकसद सारिफ को उलझन से बचाना है। इस हवाले से हमारे मवाद में 7UP कंपनी बमुकाबला कोहिनूर थ्रेड बॉल फैक्ट्री का मशहूर केस है। ये बहुत दिलचस्प लगता है। एक तरफ मशरूब है, दूसरी तरफ धागा। जी, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बहुत दिलचस्प था। अदालत ने कहा कि 7UP मशरूब के लिए एक बहुत मशहूर ब्रांड है, लेकिन धागे के लिए इसका इस्तेमाल काबिल कबूल है। क्यों? उनकी मंतक ये थी कि मसनूआत इतनी मुख्तलिफ हैं कि कोई भी आम सारिफ उलझन का शिकार नहीं होगा। कोई शख्स जो मशरूब खरीदने गया है वो गलती से धागा नहीं खरीदेगा। लेकिन इसी केस में एक और मिसाल दी गई कि 7UP को मिठाइयों के लिए रजिस्टर करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया गया था। यहाँ क्या फर्क था? जी, यहाँ फर्क सियाको सबाक का है। अदालत ने कहा कि मशरूबात और मिठाइयाँ अक्सर एक ही जगह, एक ही दुकान, हत्ता के एक ही काउंटर पर फरोख्त होती हैं। इसलिए यहाँ इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि सारिफ ये समझे कि ये मिठाइयाँ भी 7UP कंपनी की ही एक नई प्रोडक्ट हैं। अच्छा, तो सारा खेल सारिफ के तासुर का है। जी, और उलझन के इम्कान का। तो फिर मार्स इनकॉर्पोरेटेड वाला केस, जहां मार्स चॉकलेट और मार्स मिनरल वाटर का तनाज़ो था, उससे कैसे मुख्तलिफ है? चॉकलेट और पानी भी तो अलग अलग चीजें हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है और ये हमें एक और अहम तस्वुर की तरफ लाता है, मारूफ ट्रेडमार्क्स यानी वेल नोन मार्क्स। मारूफ ट्रेडमार्क्स। अदालत ने तस्लीम किया कि चॉकलेट और पानी मुख्तलिफ मसनूआत हैं, लेकिन मार्स सिर्फ एक आम ट्रेडमार्क नहीं, ये एक आलमी शोहरत याफ्ता ब्रांड है। सही। अदालत ने कहा कि किसी इतने मशहूर ब्रांड का नाम किसी गैर मुतल्लका प्रोडक्ट पर इस्तेमाल करना उस ब्रांड की साख और शोहरत से नाजायज फायदा उठाने के मुतरादिफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ब्रांड बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाए तो आपको ज़्यादा वसी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, जो सिर्फ आपके अपनी मसनूआत की किस्म तक महदूद नहीं रहता। बिल्कुल, इसे डाइल्यूशन से तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं, यानी कोई दूसरा आपके नाम को इस्तेमाल करके आपके ब्रांड की इनफरादियत और वकार को कमज़ोर ना कर सके।
ٹھیک ہے، تو ہم نے پیٹنٹ اور ٹریڈ مارک حاصل کرنے کا طریقہ سمجھ لیا، لیکن اگر کوئی ان قوانین کی خلاف ورزی کرے، مطلب آپ کا پیٹنٹ چوری کر لے، تو کیا ہوگا؟ قانون میں تو اس کے لیے واضح طریقہ کار موجود ہے۔ پیٹنٹ کا مالک عدالت جا سکتا ہے اور 3 چیزوں کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ پہلا، حکم امتناعی، جس سے خلاف ورزی فوری رک جاتی ہے۔ دوسرا، ہرجانہ، جو آپ کے مالی نقصان کا ازالہ کرتا ہے۔ اور تیسرا؟ تیسرا، جسے اکاؤنٹ آف پروفٹس کہتے ہیں، جس میں خلاف ورزی کرنے والے نے آپ کی ایجاد سے جتنا بھی منافع کمایا ہے وہ آپ کو دلایا جاتا ہے۔ لیکن میں نے پڑھا کہ اس میں ایک عجیب و غریب دفاع بھی موجود ہے، معصوم خلاف ورزی کرنے والے کا۔ تو کیا قانون میں لا علمی ایک عذر ہے؟ کچھ حد تک، ہاں۔ یہ ایک حیران کن تفصیل ہے۔ اگر کوئی شخص عدالت میں یہ ثابت کر دے کہ اسے علم نہیں تھا اور نہ ہی اس کے پاس یہ جاننے کی کوئی معقول وجہ تھی کہ اس چیز پر کوئی پیٹنٹ موجود ہے، تو عدالت اسے ہرجانہ ادا کرنے سے چھوٹ دے سکتی ہے۔ اچھا۔ حکم امتناعی پھر بھی جاری ہوگا، یعنی اسے وہ کام روکنا پڑے گا، لیکن اسے مالی نقصان ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ تو چھوٹے کاروباروں کے لیے ایک بڑا ریلیف ہو سکتا ہے۔ جی، لیکن ایک پیٹنٹ کا مالک اس دفاع کو کیسے ناکام بنا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم عملی نکتہ ہے۔ اپنی پروڈکٹ پر صرف پیٹنٹ شدہ یا پیٹنٹڈ لکھ دینا کافی نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ قانون کہتا ہے کہ اگر آپ ہرجانے کا حق محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی پروڈکٹ پر پیٹنٹ کا نمبر بھی واضح طور پر لکھنا ہوگا۔ یہ چھوٹی سی تکنیکی تفصیل لاکھوں روپے کا فرق ڈال سکتی ہے۔ کسی نے کوئی بہت ہی کمال کی چیز بنائی ہے تو اسے پیٹنٹ کروانے کا سفر کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا منظم سفر ہے جس کے کچھ خاص پڑاؤ ہیں۔ سب سے پہلے تو موجد کو اپنی ایجاد کی مکمل تکنیکی تفصیلات کے ساتھ پیٹنٹ آفس میں درخواست دینی پڑتی ہے۔ اچھا۔ اس کے بعد ایک ممتحن اس درخواست کا جائزہ لیتا ہے اور اسے 3 کسوٹیوں پر پرکھتا ہے۔ 3 کسوٹیاں؟ وہ کون سی ہیں؟ جی، پہلی ہے نیاپن یعنی نوولٹی، دوسری اختراعی قدم یعنی انوینٹیو سٹیپ، اور تیسری صنعتی اطلاق یعنی انڈسٹریل اپلیکیشن۔ یہ اختراعی قدم والی شرط مجھے تھوڑی مشکل لگتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہر چھوٹی سی بہتری اس پر پورا اترتی ہے؟ نہیں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی صرف ظاہری یا بہت معمولی نہ ہو، یعنی اگر کوئی کرسی کی 4 ٹانگوں کے بجائے 5 لگا دے تو یہ شاید اختراعی قدم نہ سمجھا جائے۔ صحیح۔ لیکن اگر کوئی ایسا مٹیریل ایجاد کرے جو کرسی کو خود بخود صارف کی وزن کے مطابق ڈھال لے تو یہ یقیناً ایک اختراعی قدم ہے۔ یعنی اس شعبے کے کسی ماہر کے لیے بھی وہ ایک غیر معمولی پیش رفت ہونی چاہیے۔ بالکل، اور اگر ایجاد ان سارے امتحانوں میں پاس ہو جائے تو پھر درخواست کو سرکاری گزٹ میں شائع کیا جاتا ہے؟ اچھا، تاکہ عوام دیکھ سکے۔ جی، تاکہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو وہ سامنے آ سکے۔ اگر کوئی اعتراض نہیں آتا یا وہ موجد کے حق میں حل ہو جاتا ہے تو اسے 20 سال کے لیے اس ایجاد پر اجارہ داری مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا سودا ہے۔ موجد اپنی ایجاد کا راز سب کو بتاتا ہے اور قانون اسے کچھ عرصے کے لیے اس سے کمانے کا حق دیتا ہے۔ بالکل۔ تو پیٹنٹ قانون ایجاد کی روح کو تو بچا لیتا ہے، لیکن اس کی پہچان کا کیا؟ یہیں سے ٹریڈ مارک کا کردار شروع ہوتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اور ٹریڈ مارک کی رجسٹریشن کے بھی اپنے 2 بڑے امتحان ہیں۔ پہلا امتحان اندرونی ہے، جسے ایبسولوٹ گراؤنڈز کہتے ہیں، یعنی کیا یہ نشان خود رجسٹر ہونے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنی پانی کی بوتل کی کمپنی کا نام پانی نہیں رکھ سکتی، کیونکہ یہ لفظ تو سب استعمال کرتے ہیں۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ یہ تو بہت منطقی بات ہے۔ نشان میں امتیازی خصوصیت ہونی چاہیے، وہ صرف چیز کی وضاحت نہ کر رہا ہو، جیسے آئس کریم کے لیے ٹھنڈا۔ صحیح۔ دوسرا امتحان بیرونی ہے، جسے ریلیٹیو گراؤنڈز کہتے ہیں، یعنی کیا آپ کا نشان کسی اور کے رجسٹرڈ نشان سے ٹکرا تو نہیں رہا۔ تو اگر ہم ان دونوں کا موازنہ کریں تو ایک بنیادی فرق تو یہ ہے کہ پیٹنٹ قانون موجد کو اس کی محنت کا انعام دیتا ہے تاکہ مزید جدت طرازی ہو۔ جی، اس کی قدر ایجاد کی اصلیت اور اس کی افادیت میں ہے۔ دوسری طرف ٹریڈ مارک قانون کا مقصد ہے صارفین کا تحفظ اور برانڈ کی ساکھ کو بچانا۔ صحیح۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جب کوئی صارف ایک برانڈ خریدے تو اسے وہی معیار ملے جس کی وہ توقع کر رہا ہے۔ اس کی قدر شناخت اور اعتماد میں ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کے فکری ملکیت کے قوانین جدت طرازی کی حوصلہ افزائی اور عوامی مفاد کے درمیان ایک نازک رسی پر چل رہے ہیں۔ جی بالکل۔ پیٹنٹس کے لیے نیاپن، اختراعی مرحلہ اور صنعتی اطلاق کا سخت فلٹر ہے، لیکن ساتھ ہی عوامی صحت جیسے معاملات میں اہم چھوٹ بھی دی گئی ہے۔ اور ٹریڈ مارکس کی دنیا میں آپ کے برانڈ کا نام منفرد اور غیر وضاحتی ہونا چاہیے اور کسی سے ملتا جلتا نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کا برانڈ مارس جیسا مشہور ہو جائے تو قانون آپ کو ایک اضافی ڈھال فراہم کرتا ہے۔ تو یہ قوانین صرف خشک اصول نہیں ہیں، یہ جدت پر مبنی معیشت کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ بالکل۔ تو اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ سامعین کے لیے کیا سوچ چھوڑنا چاہیں گے؟ میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں۔ قانون فی الحال کاروباری طریقوں یعنی بزنس میتھڈز کو پیٹنٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا جب تک کہ ان کا کوئی تکنیکی اثر نہ ہو۔ آج کی دنیا میں
جہاں سافٹ ویئر، مصنوعی ذہانت اور بزنس ماڈلز ایک دوسرے میں ضم ہو رہے ہیں، یہ لکیر بہت دھندھی ہوتی جا رہی ہے۔ مستقبل میں پاکستان کی عدالتیں ایک غیر پیٹنٹ شدہ کاروباری حکمت عملی اور ایک پیٹنٹ کے قابل تکنیکی پروسیس کے درمیان فرق کیسے کریں گی؟ یہ وہ اربوں ڈالر کا سوال ہے جس کا جواب آنے والے سالوں میں ہماری معیشت کی سمت کا تعین کرے گا۔